اب آپ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اور حدیث میں جہاں بھی یہ لفظ ایمان اصطلاح کے طور پر آیا ہے اس میں ہمیشہ حرف با ملے گا. آمنت باللہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اصطلاح میں جب یہ لفظ آتا ہے ایمان کا تو حرف با کے اضافے کے ساتھ آئے. اس کے کیا معنی ہے؟ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیجئے. ایمان کے اصطلاحی معنی ہے نبی کی تصدیق کرنا. نبی دعویٰ کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. آپ سے مراد کیا ہے؟ ابو بکر کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زید کا تصور کیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا مجھ پر وحی نازل ہوئی، میرے پاس فرشتہ آیا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں اب اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اب یہ ایک دعویٰ ہے، دعویٰ بھی ہے، خبر بھی ہے. خبر دے رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، وحی لایا، دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو اب یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی. ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگ ان بنیادی حقائق سے بھی واقف نہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک ہے ایمان کا ایسنس، ایک ہے ایمان کی حقیقت، ایک ہے ایمان کے اجزاء. وہ تو ابھی آگے چلے گا نا ہمارے چیپٹرز. ابھی ہم نے 2 چیپٹر کور کر لیے کہ ایمان کے لفظی معنی کیا ہے اور ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہے. اصطلاحاً ایمان کہلائے گا کوئی شخص بڑے سے بڑا موحد ہو، محمد کو نہ مانے، وہ مومن نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شخص انتہائی نیک ہو، وہ پورے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کر رہا ہو لیکن حضور کی تصدیق نہیں کرتا، وہ مومن نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ ایمان حقیقت اصطلاحاً ایمان جو ہے اس کا ابتدائی قدم کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق کرنا ہر اس بات کی جو لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے تیسرا چیپٹر. یہ ذرا فلسفیانہ ہے، اس کی بات کو ذرا توجہ سے سنیں گے تو وہ مفہوم آپ کے ذہن نشین ہوگا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس مجمع میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر ذہنی سطح کے ہیں، ہر تعلیمی سطح کے ہیں، ہر ذوق کے ہیں، ہر استاد طبع کے ہیں. کسی نے فلسفہ پڑھا ہے اسے میری بات کو سمجھ میں آئے گی. جس نے نہیں پڑھا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو فزکس میں، تو فلسفی تو نہیں جانتا نا. اس لیے اسے کچھ نہ کچھ توجہ کرنی ہوگی، ذہن کو اپلائی کرنا ہوگا، تب وہ ان باتوں کو سمجھ پائے. دیکھیے ایمان کا موضوع کیا، سبجیکٹ میٹر کیا ہے. یہ تیسرا میں نے باب آپ کو گنوایا تھا. تو میرا جواب کیا ہے؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. اب اس کو سمجھیے. ایک انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب وہ انٹلیکچولی میچور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، تو کچھ سوالات ہیں کہ جن پر اسے غور کرنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ غور نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اکثر لوگ تقلیدی ذہن کے ہوتے ہیں. جو معاشرے کے اندر باتیں مانی جا رہی ہیں وہ بھی مان لیتے ہیں، جو والدین مانتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو ان کے بڑے انہیں تلقین کرتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں. کوشچن نہیں کرتے، اسکروٹنائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، لہذا وہ سوچتے ہی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان ہے، اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، آخرت کو مانے گا، وحی کو، جبرائیل کو مان لے گا. ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، رام کو مانے گا، کرشن کو مانے گا، ویدوں کو مانے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا وہ حضرت مسیح کو مانے گا، خدا کا بیٹا مانے گا، کفارے کا عقیدہ مانے گا اور اپنی زندگی جو ہے شروع کر دے گا. اکثر
اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ تقلیدی ذہن کی، لیکن یہ بات جان لیجئے ہر معاشرے میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہو، بڑی مائکروسکوپک ایک اقلیت، لیکن ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے خود سوچنا چاہا، جنہوں نے ان مسائل کو خود اپنے غور و فکر کا موضوع بنایا۔ وہ مسائل کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یا کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے اور کسی خاص وقت میں ختم ہو جائے گی؟ اگر کسی خاص وقت میں وجود میں آئی ہے تو آیا از خود وجود میں آئی ہے یا کسی نے پیدا کیا ہے؟ آیا خود بخود چل رہی ہے یا کوئی اس کا حاکم ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سب سے اہم۔ دوسرا سوال یہ کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کے لیے موت ہے، سامنے کھڑی ہے، یا قبر ہے، یا ہندو کو جلایا جانا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن آیا ڈیتھ از دی اینڈ، وہ خاتمہ ہے میرے سفر حیات کا، یا یہ کہ میرا وجود اس کے بعد بھی رہے گا؟ اگر بعد بھی میرے وجود کا کوئی تسلسل ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے؟ آیا خیر اور شر کی اقدار مستقل ہیں یا بدلتی رہتی ہیں؟ ان کے لیے کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی، جو طے کرے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے؟ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ انسانی علم کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو معلومات ہمیں آنکھ سے، کان سے، جنہیں آپ ایکسٹرنل سینسز کہتے ہیں، آپ کے حواس سے ظاہری، کسی چیز کو چھو کر کچھ معلوم کر لیا، کسی کو چکھ کر معلوم کر لیا، کسی کو سون کر معلوم کر لیا، کسی کو دیکھا، کوئی چیز سنی، یہ 5 ایکسٹرنل سینسز۔ پھر ہمیں معلوم ہے تجربے سے کہ ہمارے اندر ایک اور شے بھی ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں۔ سینس ڈیٹا جو ہے، ہمارے ان حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے انہیں جمع تفریق کر کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ سادہ سی مثال کیا ہے؟ ہم نے دھواں دیکھا، آنکھ نے دیکھا صرف دھواں، فیصلہ ہم نے کیا آگ لگی ہے، حالانکہ آگ آپ نے نہیں دیکھی۔ یہ در حقیقت آپ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، لہذا جو میری آنکھ نے دھواں دیکھا ہے وہ آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس ہے، یہ آپ کے عقل کا دائرہ ہے۔ یہاں تک تو ہر انسان کے علم ہے، لیکن آیا علم کی اس سے ماورا بھی کوئی سورس ہے؟ حواس اور عقل سے بالا تر بھی کوئی ماخذ علم کا ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا ہے؟